अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग फतेह मक्का पढ़े थे ना, तो उसमें जहाँ तक हम लोग पहुंचे थे उसमें छोटी मोटी कुछ चीजें थी जो थोड़ा सा उतना मुझे क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन ओवरऑल तो माशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। तो इसलिए मैंने कहा ये उस्ताद नजिया हाशमी साहिबा की हमने जहाँ तक पहली दफा सुनी थी ना ऑडियो, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं और फिर वहां तक सुन लेते हैं जहाँ तक हमने रीड किया है। ठीक है, फिर आगे से हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे बुक से। किसी को कोई चीज समझ नहीं आए या कोई अपना व्यू पॉइंट देना हो कुछ भी तो बता देगा, मैं पॉज कर दूंगी वीडियो को उसमें। صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ ہم نے ابھی تک غزوہ فتح مکہ پیج نمبر 298-299 کی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیج 299 میں اس کے بعد یہاں تک جو ہم نے پڑھا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پہنچا مکہ سے اور اس نے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کو بڑھانے کے لیے کوشش کی، مگر یہ کوشش ناکام رہی۔ وہ قبائل صحابہ کے پاس بھی گیا مگر کہیں پہ بھی اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ رمضان سن 8 ہجری کی بات ہے۔ دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینہ کے گرد و پیش جو اعراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی۔ اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 سب کو نکلنے کا حکم دیا کہ سبھی نکلیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور جب بھی حکمران کی طرف سے یا لشکر کے امیر کی طرف سے جب بھی یہ کال آتی ہے کہ سبھی کو نکلنا ہے تو یہ فرض ہو جاتا ہے ان کے لیے نکلنا، اس میں کوئی آپشن نہیں دی۔ اور جو گرد و پیش کے اعراب تھے وہ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھی تیاری کا حکم دیا، لیکن خبر کو چھپائے رکھا۔ یہ خبر اتنی زیادہ سیکرٹ تھی کہ ایک واقعہ آتا ہے جو کہ البدایہ و نہایہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو میں گندم چھان رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ کیا اللہ کے رسول نے تمہیں غزوے کی تیاری کا حکم دیا؟ تو فرمانے لگی جی ہاں، اللہ کے رسول تو تیاری کر چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس طرف کا ارادہ ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، بس یہی حکم دیا کہ سامان تیار کر دو۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا، اور حتیٰ کہ اتنے قریبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل یعنی ساتھ، یہ نہیں کہ قابل بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو راز میں رکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں معلوم تھا۔ میں جی کیا ہوا؟ کچھ کہہ رہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کس طرف کا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی تھی، سب نہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کسی کو بھی کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی کو اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اکثر خاندانوں میں یا لوگوں کے درمیان ناراضگیاں اسی بات پہ ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ پلان ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور ہمیں نہیں پتا چلا۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اگر قریبی ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہمیں بتایا جائے سب کچھ، حالانکہ اگر ایسا نہیں بھی ہو اور کوئی اپنی پرائیویسی رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نہ اس میں کوئی ناراضگی ہونی چاہیے۔
تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سیکرٹ رکھا کہ اپنی فیملی کو بھی نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دعا بھی فرمائی. صرف سیکرٹ ہی نہیں رکھا، صرف ایک انسانی کوشش نہیں، بلکہ اللہ سے بھی دعا فرمائی. کیا کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ ان کے سروں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اچانک سے پہنچنا چاہتے تھے، تاکہ بعد میں کوئی بھی لڑائی کی پھر نوبت ہی نہیں آئی، کوئی نوبت نہ آئے. اور جب ایک دم اچانک سے پہنچیں گے تو پھر زیادہ یہ چانس ہے کہ صلح صفائی سے ہی کام ہو جائے اور خون نہ بہے، کیونکہ پھر دوسرے کو اتنی تیاری کا موقع ہی نہیں ملتا نا. اور یہ تو ان کو بھی پتا چل گیا تھا کہ اب تو لڑائی ہوگی، اتنا تو ان کو اندازہ تھا. مزید رازداری کے لیے اب دیکھیں کتنی ساری اس میں پلاننگ بھی ہے. مزید رازداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل رمضان میں یعنی شروع رمضان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے تقریباً 36 مائل دور بطن اعظم ہے، یہ جگہ تھی نارتھ کی طرف، اس طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کر رہے ہیں. جیسے کہ کسی کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے نا کہ جائیں ذرا چیک کر کے آئیں وہاں پہ کدھر ہم پڑاؤ ڈالیں گے، کدھر سے ہم یعنی کدھر ہم ٹھہریں گے، کیا علاقے کے حالات ہیں. تو ایسا لگ رہا تھا لوگوں کو دیکھنے والوں کے کوئی ہو سکتا ہے ابھی کون سی جنگ ہوئی ہے اس سے پہلے، جنگ موتا، رائٹ. تو ہو سکتا ہے اسی کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف جائیں، کیونکہ ابھی پچھلی یہ جو 2 مہمات ہم نے پڑھی ہیں نارتھ کی طرف کی پڑھی ہیں. تو دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ اب یہ لوگ بھی وہاں پہ بھیجیں، تقریباً 8 لوگ تھے جن کا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. تو یہ یہاں پہ چیک وغیرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر ہمارا بھی اسی طرف کا رخ ہوگا لشکر کا. تو اس طرح سے ایک، کیونکہ آپ دیکھیں جو جنگ ہوتی ہے نا وہ الحرب خداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ ہے ہی یہ ٹیکٹکس کا نام، یہ ٹیکٹکس انسان کرتا ہے. آپ دیکھیں آج بھی جنگی کتنے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، کس طرح سے جانا ہے، پہلے ادھر کو گئے پھر دوسرے کو یہ شو کیا ادھر جا رہے ہیں. یہ جھوٹ نہیں ہے مگر یہ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے. تو رازداری میں رکھنے کی خاطر کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ مکہ کی طرف کا ارادہ ہے. تو یہ دیکھیں 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. نمبر 1 یہ بالکل اس کو سیکرٹ رکھا. نمبر 2 یہ اللہ سے دعا بھی کی. نمبر 3 یہ کہ اسباب بھی اختیار کیے، یعنی پلاننگ بھی کی اور ایک اس طرح سے ٹیکٹک بھی جنگی آزمایا. پھر کیا ہوا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر رہے ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بالکل جب ایک دن باقی بچ گیا تھا تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ظاہر اب بتانا تو تھا، جب چلیں گے تو پتہ چل جائے گا. اب جب یہ پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک صحابی رسول ہیں حاطب بن ابی بلتہ، ان جن کی ہم بات اب پڑھنے جا رہے ہیں، کہ یہ حاطب بن ابی بلتہ جو تھے یہ کہا جاتا ہے کہ یمن کی طرف سے تھے، اور ان کا کوئی قبیلہ وغیرہ مکہ میں نہیں تھا. ان کی فیملی تھی، ان کے بیوی بچے تھے، ان کی ماں تھی وہاں پہ. اور چونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے تو یہ تو ہجرت کر کے آ گئے، لیکن ان کی فیملی نہیں آ سکی، وہ وہیں رہی. ہو سکتا ہے کہ وہ غلام ہی ہوں. تو اب یہ تو یہاں پہ آ گئے تھے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ اس طرح سے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے تو ان کو اپنی فیملی کی فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے ایک اپنی فیملی کو سیف رکھنے کے لیے ایک پلاننگ کی. اور وہ پلاننگ کیا تھی، ادھر دیکھیں بک میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک خط لکھا حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے. اور حضرت حاطب بن ابی بلتہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا،
जिन्होंने बैत रिजवान में शमूलियत इख्तियार की और हिजरत का भी अजर था इनका, तो इनके ये बहुत बड़े बड़े एजाज हैं हजरत हातिब बिन अबी बल्ता के। तो ये रिवायात में आता है कि हजरत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलब फरमाया, हजरत जुबैर और हजरत मिक़दाद को भी बुलाया और हमें हुक्म दिया कि तुम मक्का के रास्ते पर निकलो, जब तुम रोज़ा खाफ के मकाम पर पहुंचोगे तो वहां तुम लोगों को एक औरत मिलेगी जो ऊंट के हौदज में सवार होगी, इसके पास एक खत होगा, वो खत उससे लेकर आओ। हुआ क्या था कि इन्होंने ये एक औरत ऐसे ही मतलब जैसे होती ना मांगने के लिए, जैसे ये भी एक कोई आजाद करदा लौंडी थी कहा जाता है बनु अब्दुल मुत्तलिब की। तो जैसे फकीर किस्म के लोग होते हैं वो जगह जगह जाके मांगते हैं, तो ये यहाँ पे मदीना आई भी थी और अब ये मक्का वापस जा रही थी। तो इन्होंने इसको एक तरह से हायर किया कि ये मेरा खत लेके कुरैश मक्का के बड़े सरदारों तक पहुंचाना है तुमने। और इसमें ये बात लिखी हुई थी, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि क्या इसके अंदर बात लिखी हुई थी कि ये सारी बात के इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, तो आप लोग अपना कुछ इंतजाम कर लो। उन्होंने ये रुका एक औरत को दिया और उसे कुरैश तक पहुंचाने पर मुआवजा रखा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुमने ये लेकर जाना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमान से खबर आ गई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और फरमाया कि हातिब ने ऐसे ऐसे ये खत लिखा है और इसमें ये प्लानिंग की, आपकी इत्तला दे दी है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह ताला इस चीज को राज में रखना, इस चीज को, ये चीज वहां तक ये इत्तला ना पहुंच पाए, इस चीज की भी दुआ मांगी। देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हर मौके पर दुआ के हथियार को नहीं छोड़ा, चाहे प्लानिंग कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन दुआ जरूर मांगते थे। इतनी बात पे भी दुआ मांगी कि अल्लाह ताला ये अब राज में ही रहे बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत मिक़दाद, हजरत जुबैर और अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहकर भेजा कि रोज़ा खाख एक जगह है, वहां जाओ, वहां एक हौदज नशीन औरत होगी जिसके पास एक रुक्का होगा, वो उससे ले लेना। उन्होंने जाकर रुक्का तलब किया। अच्छा, अब क्या हुआ कि इतनी तक की भी डिटेल बताई गई थी, वरना देखें काफिले तो कितने निकलते जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी गई कि इस तरह से एक औरत है जो लेकर जा रही है। अब जब वहां पे ये गए तो हज़रत अली फरमाते हैं कि हम निकल खड़े हुए, हमारे घोड़े सरपट दौड़े जा रहे थे। अब देखें वो तो काफिला है, वो जरा स्लो होगा, और ये तो फौरन निकले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और वो औरत से खत लेकर आना है। तो जब हम रोज़ा खाफ पहुंचे तो वहां वाकई एक औरत थी जो हौदज में सवार चली जा रही थी। हमने इसकी सवारी को रोका और औरत से कहा कि तेरे पास जो खत है उसे हमारे हवाले कर दे। वो कहने लगी मेरे पास तो कोई खत नहीं है। अब हमने इसके ऊंट को बिठाया, खत तलाश किया, मगर कोई खत ना मिला। ये आपको मैं डिटेल बता रही हूँ जो ये बुक में नहीं है, ठीक है, मगर कोई खत ना मिला। तो फरमाते कि हमने आपस में कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गलत नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है वो बिल्कुल सच्ची है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कही गई वो भी सच्ची है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कही है वो भी सच्ची है। खत तो है, अब सारी तलाशी ले ली है, सारा सामान उसका, सारी सवारी उसकी, एवरीथिंग देख ली है, तो अब खत तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों से इत्तला मिली है वो रॉन्ग नहीं हो सकती। तो फिर इसके बाद औरत ने कहा मेरे पास कोई रुक्का नहीं है। बुक में देखें इन लोगों ने कहा या तो रुक्का निकालो या हम तुम्हें नंगा कर देंगे, यानी उन्होंने कहा, धमकी दी कि या तो ये खत हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारे कपड़ों की तलाशी देंगे। तो उसने फिर कहा कि अब आप दूसरी तरफ मुंह करें। फिर उन्होंने जब दूसरी तरफ मुंह किया तो उसने अपनी जो बाल थे उनकी मीडियों के अंदर खत डाला हुआ था गूंद के,
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک کافر عورت تھی، مگر اس نے بھی ایک اسکارف سے اپنے سر کو کور کیا ہوا تھا، اور اس کو یہ تھا کہ میں اپنا سر ننگا کروں گی تو ان کو نظر آئے گا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا آپ دوسری طرف منہ کریں، پھر اپنے سر کے بالوں کی چوٹی سے وہ خط نکالا اور ان کے حوالے کیا. اب آگے دیکھیں، اس پر اس نے اپنے جوڑے سے رکا نکالا. یہ لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب خط برآمد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط پیش کیا، خط کھولا گیا، پڑھوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پتہ چلا یہ خط حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے مشرکین کے نام لکھا گیا اور ان کو اطلاع دے دی گئی ہے اس راز کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلوایا اور پوچھا، حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ اس سے پہلے یہ بات ہے کہ اس دوران حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ منافق ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو انہوں نے فرمایا، حضرت حاطب نے، کہ اے اللہ کے رسول، میرے بارے میں ابھی فوراً فیصلہ نہیں کریں، پہلے میری گزارش سن لیں. اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان باقی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے بالکل. مجھ سے یہ حرکت اس لیے ہوئی کہ میں نے سوچا میں ایک ایسا شخص ہوں جو قریش سے چمٹا ہوا تو ہے، ان کا حلیف بھی ہے، مگر قریش کے خاندان سے نہیں ہے. یہ مہاجرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، ان سب کے وہاں رشتہ دار موجود ہیں جو ان کے گھر والوں اور ان کے مالوں کا خیال رکھتے ہیں. ظاہر ہے جتنے بھی مہاجرین آئے تھے ان کے جو بھی خاندان پیچھے رہ گئے تھے تو وہ انہی قبائل سے تھے، تو ظاہر ہی بات ہے ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، ان کو تھوڑی انہوں نے کچھ کہنا تھا، تو ان کے ساتھ تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر جس بندے کا وہاں پہ کوئی خاندان نہیں ہو، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو اتنا ٹرائبل سسٹم سٹرونگ تھا کہ ان کی جو حفاظت بھی تھی وہ ان کے ٹرائبس کے تھرو ہی ہوتی تھی. ادروائز کوئی انسان بالکل سمجھ لیں بالکل تنے تنہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کا. وہاں پہ تو کوئی پولیس نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو جسٹس ملے، ٹرائبز ہی اس کی حفاظت کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے ذریعے مال و دولت اور ان کے گھر والوں کا دفاع کر رہا ہے. میں نے سوچا کہ میرا تو وہاں کوئی بھی نہیں، تو کیوں نہ میں یہ خط لے کر ان پر احسان کر دوں تاکہ احسان کے بدلے وہ میرے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچائے. تو فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ مہاجرین ہیں ان کو تو اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے، مگر ان مشرکوں کے ذریعے ہی حفاظت کر رہا ہے کہ ان کے گھر والوں کا، ان کا تو حفاظت ہو ہی رہی کیونکہ ان کے قبیلے ہیں، لیکن میرے پاس تو کوئی قبیلہ نہیں. میں نے سوچا یہ خط بھیج دوں گا تو ان کے اوپر احسان ہو جائے گا میرا، اور اس وجہ سے وہ پھر میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر مجھ سے یہ غلطی ہوئی. میں نے اپنے دین کو چھوڑ کر ایسا بالکل نہیں کیا، اور نہ یہ بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں دوبارہ کفر کو پسند کرنے لگ گیا ہوں، ایسا کچھ نہیں. تو یعنی انہوں نے بتا دیا کہ یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، میں کوئی مرتد نہیں ہو گیا، نہ کفر سے میں کوئی راضی ہوں، نہ میں کافر ہو گیا ہوں. تو ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ اطلاع دی تھی کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی مل گیا، اس میں بھی ایویڈنس پتہ چل گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلوایا اور ان سے ایکسپلینیشن چاہی. اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، چاہے ہمیں کتنی بھی شیورٹی ہو. اچھا ایک چیز مجھے پلیز بتائے گا، میں پتہ نہیں کیوں لاسٹ ہو گئی، مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی فیملی کو نقصان مطلب مشرکین پہنچاتے، تو کس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ ان مطلب اس موقع کے اوپر، یا پھر وہ جنرلی انہوں نے سوچا ہوتا کہ بھائی وہاں پہ تو کوئی ہے نہیں میرے قبیلے کا، مطلب سوری ہمارے مطلب ہم لوگ ان کے قبیلوں کی نہیں ہے نا جو مشرک جس قبیلے کے ہیں، تو میری فیملی کو نقصان مطلب کیوں پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جیسے جنرلی مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے اس کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی خاص اس موقع کے اوپر جی کی بات ہو ایسے ہی رہی ہے؟ مسلمانوں کو، جیسے کہ وہاں تو اب بہت کم تعداد مسلمانوں کی رہ گئی تھی، موسٹلی ہجرت کر آئے تھے. جو پیچھے تھے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ نظروں کا مرکز تھے، تو اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ لوگ جیسے پکڑے جاتے ہیں، نظروں میں آ جاتے ہیں. تو ابھی بھی یہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی کہ اگر مسلمان بھی ادھر بھی حملہ کرتے ہیں یا ویسے کوئی بات ہوتی ہے یا پہلے ان کو اطلاع بھی ملے، تو ایک طرح سے وہ
پہلے شکنجے میں نہیں جیسے آ جاتے ان لوگوں کے میجورٹی کے. مطلب پہلے سے شکنجے میں تھوڑا سمجھائے گا. I'm sorry. جی کیا مطلب کہ پہلے شکنجے میں آ جاتے ہیں، مطلب تھوڑا الیبوریٹ کریے گا. یعنی کہ کوئی بھی بات ہو جو وہ مائنورٹی ہے وہ پہلے وہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے نا پھر. اچھا مطلب اس موقع کے اوپر فتح مکہ جو ابھی لشکر جا رہا تھا تو اس وقت اسپیشلی انہیں یہ تھا کہ میری فیملی کو نقصان پہنچے گا، یا ویسی جنرلی ان کو تھا کہ بس میری فیملی تو وہاں سیف ہے ہی نہیں مکہ میں کیونکہ وہ کسی قبیلے سے بلونگ کرتی. جی جی جنرل یہ بات. اچھا جنرلی ہاں ہے نا. صحیح یہ مجھے تھا کہ اس موقع پہ کوئی ایسی بات فکر ہوئی ہوگی نا کہیں کہ ان کو امان کیسے ملے گی. اگر جیسے امان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے نا تو ان کی فیملی کو کون امان دیتا ہے، باقی تو سب لوگوں کے قبائل تھے نا، ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ. اچھا تو ان کو لگا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں اپنی فیملی کو پروٹیکشن دے سکتا ہوں کہ یہ نیوز آؤٹ کر دوں نا. اچھا تو انہوں نے اس کو یوز کیا. ٹھیک ہے بس جزاک اللہ خیر. لیکن ہم دوسری سائڈ کی بات تو ضرور سن لیں فیصلہ دینے سے پہلے. ایسے ہی اندھا دھند نہ فیصلہ دے دیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت بھی کی ان کی، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں آگے آتا ہے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجئے میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی اور منافق ہو گئے. یہ جو بک میں لکھا ہوا ہے تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر نے پھر سے یہ بات کہی تھی کہ اس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا کی ہے، یعنی غداری کی ہے. آپ پہلے تو فرمایا نا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ منافق ہو گیا، اس نے خیانت کیا. پھر فرمایا اس نے غداری کی، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن مار دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمہارے سامنے سچ بولا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی کلمہ نہ کہو. کوئی بات اس نے جھوٹ نہیں کہی ہے تو تم بھی اب اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہو. اور جب حضرت عمر یہ بات فرما رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں بک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بدر والوں پر جھانک کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا. یعنی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بدر میں شریک ہوئے تھے تمہیں کیا پتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف متوجہ کے فرمایا کہ تم اب جو چاہو کرو، تمہیں بس جنت مل گئی، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ سن کے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات اتار دی جو سورہ ممتحنہ کی آیات 1 سے 20 تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں، اور تم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا پالن ہار ہے، رب ہے. اب اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضا کی تلاش میں نکلتے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا نامہ اور پیغام بھی بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں ایسے خوب جانتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا علیم ہے کہ اتنا چھوٹی سی ایک بات ہے، معمولی سی ایک بات ہے، خط کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتار دیا. اچھا دوسری آپ یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کی تو ضرورت بھی نہیں. اللہ چاہتا تو اس عورت کے اوپر ہی کوئی ایسی آفت آ جاتی، وہ رستے میں کہیں بیمار ہو جاتی، گر جاتی اونٹ سے، مر جاتی وہیں پہ، اور خط بھی وہیں ختم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود کوشش کرے، انسان خود آگے بڑھے. انسان اللہ تو کر ہی سکتا ہے مگر اگر انسان آگے بڑھ کے کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ بھی مدد فرمائی ہے نا، آپ دیکھیں کہ خود پہلے فرمایا فرشتوں کی بھی اگر غیب سے مدد بھیجی ہے نا اگر، تو تب بھی پہلے لوگوں سے کام کروایا کہ تم پہلے کوشش کرو پھر اللہ کی مدد آتی. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوری پلاننگ کی، سب کیا اور دعا بھی کی، تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. لیکن اللہ نے خود بھی اللہ تعالیٰ سٹیپ اٹھا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان خود آگے بڑھ کے کوشش کرے. اور یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاطب جو ہیں دیکھیں انہوں نے اپنے ایمان کی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میں مرتد نہیں ہوا، میں کفر سے راضی نہیں ہوا، میں نے صرف اپنے بیوی بچوں کی خاطر یہ کیا. لیکن یہ نہیں فرما رہے کہیں پہ بھی کہ آپ میری جان بخش دیں، اب مجھے، کیونکہ غدار کی سزا کیا ہے،
और इधर हजरत उमर बार बार फरमा रहे हैं कि मुझे इजाजत दे कि मैं इनको कत्ल कर दूं। गद्दार की सजा तो कत्ल होती है, किसी भी जगह पे आप देखें गद्दारों की ये सजा होती है कि जो गद्दारी करे, जो अपने राज लेके दुश्मन को दे दे, तो फिर उसकी क्या सजा होगी। लेकिन वो कहीं पे भी ये नहीं कह रहे मेरी जान बख्श दे, बस उनको अपने ईमान की फिक्र है। कहीं ये ना मुझे कह दिया जाए कि अब मैं ईमान से फिर चुका हूं, मैं मुनाफिक हो चुका हूं। ये उनको गवारा नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कितना प्यारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि आपने उनको माफ कर दिया, इसलिए कि जो वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है ना, वो जंगे बदर में शिरकत है। और जंगे बदर में शिरकत वाकई इतनी बड़ी बात थी कि उसके ऊपर फरमा दिया गया था कि जो भी अब ये चाहे इनकी बख्शिश है, जो भी करें अब ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि ये तुमने ऐसा क्यों किया और पिछला सारा किया कराया भूल गए। जैसे हम लोग करते हैं कि अगर किसी से एक गलती हो जाए तो हम उसकी जो सारी भलाइयां ना वो भी भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता इसने कभी कुछ अच्छा भी किया था। और हम उसकी वो बुरी बात, भले बहुत बुरी होगी, लेकिन उस एक बुरी बात को लेकर आप सारी भलाइयों के ऊपर पानी नहीं फेर सकते। कोई इंसान जिंदगी में कभी भी फिसल सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें ओवरऑल यानी पिक्चर देखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक बात को पकड़े और उसको बस लेकर और उसी के ऊपर यानी फैसले सुना दें, उसी के ऊपर किसी को फिर जज करने लगे, उसी के ऊपर उसकी सारी जिंदगी का पिछला जो है ना वो सारा भुला के उसको एक बुरा नाम दे दें। तो ये नहीं होना चाहिए कहीं किसी भी मामले में, चाहे हम कहीं पे भी कई मामलात करते हैं, लेकिन कहीं पे भी सिर्फ बुराइयों को सामने रख के या किसी का एक बुरा एक्शन देख के उसकी यानी सारी भलाइयों को भुला नहीं देना चाहिए, ना उसकी एक बुराई को लेके उसके पीछे पड़ जाना चाहिए कि उसके बाद कभी आप उसको सोचेंगे ये कभी अच्छा हो ही नहीं सकता या ये कभी इसने अच्छा किया ही नहीं। ये सब के लिए स्टैंड करता है, चाहे आपके कोई दोस्त अहबाब हो, चाहे आपकी औलाद हो, चाहे कोई स्कॉलर्स हैं, अगर कोई उलमा है, कोई स्कॉलर्स हैं, उनसे भी कोई गलती भी हो जाती है, वो भी इंसान है, वो कोई फरिश्ते नहीं। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो उसके बाद ये नहीं है कि उनकी जो अच्छाई है, जो सारे उन्होंने अच्छे काम किए थे, जो उन्होंने लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, उन सारों को भुला के बस एक चीज पता चल गई सोशल मीडिया पे तो अब उसी को हवा दिए जा रहे हैं, उसी के ऊपर बातें हो रही हैं और वो एक गॉसिप बन गई है और उसी को पकड़ लिया सब लोगों ने। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस से पता चलता है कि उसकी भलाइयों को नजरअंदाज नहीं करना। अगर किसी से एक बुराई हो गई, हालांकि ये छोटी बात नहीं थी, कोई और होता तो इसके ऊपर सजाए मौत होती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ओवरऑल पिक्चर को देखा है, ठीक है। और जो हजरत उमर की भी हम देखते हैं कि जो उनकी भी सख्ती है, वो ऐसे नहीं कि उनके दिल बड़ा सख्त था तो वो इस तरह कर रहे हैं या कोई उनको अपनी जाती अदावत थी, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको देख के ये फरमा दे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आपको पता है हजरत उमर भी तो बदरी साहब भी है ना, तो हो सकता है इस वजह से आंखों में आंसू आ गए, ये कि ये इसकी कितनी बड़ी शान है कि ये तो वाकई बदरी साहबी है। तो इतना दिल नरम था कि अभी तलवार उठाने का तैयार है, और अभी इतना दिल नरम है कि रो पड़े। और हमें कितनी ज्यादा तसल्ली मिलती है ना इस बात से कि देखिए वो बदरी साहबी बैते रिजवान में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ, इसके बावजूद उनसे गलती हो गई, और छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। इससे हम सब एक उम्मीद रखते हैं, हमें एक उम्मीद हो जाती है कि अगर सहाबा से भी गलती हो सकती है ना, और वो भी बदरी साहबी से, तो फिर किसी से भी गलती हो सकती है। और अगर अल्लाह ताला उनको माफ कर सकता है तो अल्लाह ताला हमें भी माफ कर सकता है। तो फिर अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और देखें ये भी हमें बहुत अच्छी तरह इस बात का समझ आती है कि अगर किसी, जो मैंने आपको सूरह मुम्तहिना की आयत बताई है कि अगर कोई अपनी मुसलमानों के राज जाके गैर मुस्लिम कौम को, जिनके साथ कोई जंग का मामला है या जिनके साथ दुश्मनी है, उनको दे देता है, तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या फरमाया है कि वो सीधी राह से भटक गया, फकत ज़ल्ला सवा अस्सबील।
تو پھر ایسا انسان علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، کیونکہ جو ان کے ساتھ مل گیا، جس نے ان کے ساتھ جا کے اپنے حلیف ان کو بنا لیا، ان کو دوست بنا لیا۔ اچھا، یہ جو روضہ خاک جس کی بات ہو رہی نہیں ہے، مدینہ سے تقریباً 18 کلومیٹر پہ ہے، یعنی ابھی وہ بہت آگے نہیں گئی تھی، ابھی شروع میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اس عورت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی نا کہ دیکھیں جو ایسا کام کوئی کرے تو اس کی اللہ کے ہاں پھر کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ اور ہم حضرت علی اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی دیکھ لیں کہ ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا کہ ہمیں اگر خط نہیں مل رہا تو اس میں ہماری کوئی کوتاہی ہوگی، یہ نہیں سوچا کہ جو ہے نا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگی ہو، نہیں، ان کو یہ یقین تھا کہ یا تو عورت جھوٹ بول رہی ہے یا ہمارے ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ ہے، مگر اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ کتنا ان کو اس چیز کے اوپر ایمان تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ مکہ کی راہ میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ چلیے سیشن کا ٹائم اوور ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔